الحمد لله وحده الصلاة والسلام على من لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے محترم بزرگوں، میرے عزیز دوستوں، مجمع جمع کرنے کے لیے تعلیم کرنا، یہ تعلیم کی بے احترامی ہے کہ تعلیم اس نیت سے تعلیم کیا جائے کہ مجمع جمع ہو جائے، اس کے بعد پھر بات کیا جائے گا۔ یہ تعلیم کی بے احترامی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنا کے لوگوں کو جمع کیا جا رہا، پھر وہ اپنی بات کریں گے۔ نیت کا ایک اثر پڑتا ہے۔ تمام اعمالوں کی دار و مدار نیت ہے۔ اگر اس نیت سے تعلیم کیا جائے کہ مجمع جمانا ہے اور مجمع جمع کرنے کے لیے تعلیم کیا جائے تو دوستو یہ بہت ہی بے احترامی ہے تعلیم کی۔ قرآن اور حدیث کی ذریعے سے تو ہمیں اثر لینا ہے۔ ایک طرف بات کیا جائے اور ایک طرف تعلیم کیا جائے تو ہمارا دل کا رجحان اس تقریر کی طرف، بات کرنے کی والے کی طرف، یہ ہماری دل کی بیماری ہے۔ یہ ہماری دل کی بیماری ہے کہ ہماری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی طرف ہماری دل کی رغبت نہیں۔ اسی لیے دوستو قرآن اور حدیث کی ذریعے سے دل میں اثر کیا جائے، دل کو متاثر کیا جائے مجمع۔ ہر آدمی قرآن اور حدیث سن کر اپنے دل کو متاثر کریں۔ ہر آدمی۔ یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو اللہ جل شانہ کی عظمت جتنا دل میں ہوگا اتنا اللہ کی کلام کی عظمت ہوگی۔ اللہ جل شانہ کی عظمت جتنا دل میں ہوگا اتنا ہی اللہ کی کلام کی عظمت ہوگی اس کے دل میں۔ اسی طرح اللہ کی عظمت ہوگا تو اللہ کی گھر کی بھی عظمت ہوگی۔ یہ اللہ کا گھر ہے۔ یہ اللہ کی گھر ہے۔ آج ہمارے اللہ کی دل عظمت نہیں ہے، اس لیے اللہ کی گھر کی بھی عظمت نہیں ہے۔ یہ مسجد ہے، یہ اسمبلی ہے، یہ مسجد ہے، یہ پارلیمنٹ ہے۔
آپ خود ہی بولیے آپ کے دل میں کون سا گھر کا عظمت ہے؟ دل کا چور، اندر کا چور سامنے آ جائے گا. یہ ہماری اندر کا چور ہے دوستو. دنیا میں چین سکون کا وعدہ ہے. جو اللہ کے گھر کو آباد کرتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ اس پر رحمت نازل کریں گے. اس کو دنیا میں چین و سکون دیں گے جو مسجد کو آباد کرے گا. اور مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کی جنت میں مہمان نوازی کریں گے. جتنے مرتبہ ایک آدمی مسجد میں آئیں گے دن میں، اتنا مرتبہ اس کے لیے جنت میں دسترخوان سجایا جاتا ہے مہمان نوازی کے لیے. اس کا یقین ہونا چاہیے ہمیں. اگر قرآن و حدیث کی عظمت دل سے نکل جائے تو دوستو یہ تو گمراہی ہے اور کیا ہے. قرآن و حدیث کی عظمت اگر دل سے نکل جائے تو یہ اس کا نام تو گمراہی ہے، کلم گمراہی ہے. ہر ایک کی اندر کا خواہش ہو کہ ہمیں قرآن اور حدیث سنا کر کے نہیں بلکہ سن کر، قرآن و حدیث سن کر ہمیں اپنے دل کو مرعوب کرنا ہے اور متاثر کرنا ہے. ابھی تعلیم ہو رہا تھا، ابھی بتایا کلمے کی فضیلت بتایا. کہ موت سے پہلے اس آدمی کو کلمے کی تلقین کرو، کیونکہ یہ کلمہ پڑھ کے اگر مرے گا تو اس کی جنت واجب ہو جائے گی. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کوئی زندہ حالت میں اگر پڑھے تو اور زیادہ واجب کرے گی، اور زیادہ واجب ہو جائے گی. تو پھر یہ کلمہ پڑھ کے اپنے جنت واجب کر لو اپنے اوپر. بولو یہ چیز پیدا نہیں ہو رہا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک آدمی کلمہ پڑھا تو حضرت عمر نے فرمایا کہ یہی ہے. تو لوگوں نے کہا یہی ہے کیا یہی وہ کلمہ ہے جس کا سب سے زیادہ حقدار یہ کلمہ والا ہے. کیا بولا؟ یہی وہ کلمہ ہے جس کا سب سے زیادہ حقدار یہی کلمہ والا ہی ہے. اس کو پڑھنے کے اعتبار سے، سمجھنے کے اعتبار سے، اس کی حقیقت کو اپنے دل میں اترنے کے اعتبار سے اور اس کو اپنے زندگی میں لانے کے اعتبار سے یہ کلمہ والا ہی سب سے زیادہ حقدار ہے کلمے کا. یہ کلمہ والا ہی سب سے زیادہ حقدار ہے اس کلمے کا.
کسی سے کچھ نہیں ہوتا. کیا بیگ صاحب؟ کسی سے صرف الیکٹریسٹی کو چھوڑ کر بولو. ہاں, کسی سے کچھ نہیں ہوتا صرف الیکٹریسٹی کو چھوڑ کر. کیوں نہیں بولتے اس کو؟ الیکٹرک تار وہ الگ ہے, وہ اس میں شامل نہیں. بولو کلمہ کہاں تک پہنچا ہے؟ ہم تو کبھی سوچا نہیں. کیوں نہیں سوچا؟ اس چیز کو تو ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں. اچھا, الیکٹریسٹی کو چھوڑ کر اور کسی سے کچھ نہیں ہوتا, یہ بولو نہ. اس کو اس کے ساتھ کیوں جوڑ رہے ہیں؟ تو پھر تم کس کی نفی کیا ہے؟ کن کن چیز کی نفی کیا تم؟ کیوں بولا کہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا؟ صحابہ کر کے دکھایا, صحابہ کر کے دکھایا. صحابی سمندر پار کرا لیا گھوڑا کو دوڑا کر. حضرت عمر نے پھر اعلان کر دیا کہ تم میں سے جس کا یقین اتنا کامل نہیں بنا وہ اس کی اتباع میں گھوڑا نہ دوڑا دے. وہ کلمہ بنا لیا ہے, اس نے دوڑایا. حضرت خالد بن ولید زہر پی لیا. تم میں سے کوئی اسی کی اتباع میں نہ کرے جب تک کہ یقین نہ پختہ ہو جائے. ہم زہر پیئیں گے تو خودکشی ہو جائے گی, اور وہ زہر پی کے کلمہ کو ثابت کر رہے ہیں کہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا. ہاں, وہ کلمے کی حقیقت کو ظاہر کر رہے ہیں, ظاہری ثبوت دے رہے ہیں زہر پی کر. اب ہم کو حضرت عمر نے کیا بولا؟ یہی ہے, یہی ہے, یہی ہے. اس کی حقیقت اپنے دل میں اترنے کے اعتبار سے کلمہ والا ہی زیادہ حقدار ہے. پوری زندگی چھوٹی پڑ جائے گی اس کلمے کی حقیقت حاصل کرنے کے لیے, نہیں تو پھر وہیں اٹکا رہو گے. ہاں, وہ زبانی بول ہوگا کسی سے کچھ نہیں ہوتا. ارے بھائی, مال سے ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ بولو. وہ جو مسجدوں میں نہیں آتے ان کو پوچھنا نہیں ہے, تم ہی لوگ بولو. مال سے ہوتا نہیں ہوتا؟ کہاں تک پہنچے ہو بولو. مال نقصان ہونے سے اس کا دل رنجیدہ ہوتا ہے, اور مال آنے سے اس کا دل خوش ہوتا ہے, اور یہ بولتا ہے مال سے کچھ نہیں ہوتا. کیوں؟ مال جانے سے رنجیدہ ہو رہا ہے اور مال آنے سے خوش ہو رہا ہے, اور یہ بولتا ہے. تو ایمان کا تو کلچرل ٹیسٹ کر رہے ہیں. ایمان کا کلچرل ٹیسٹ ہو رہا. اگر مال سے کچھ نہیں ہوتا تو تم مال آنے پر تم خوش کیوں ہوا, اور مال جانے پر تم رنجیدہ کیوں ہوا؟ تمہارے اندر یہ تو شرک کا جرمس ہے, تمہارے اندر تو شرک کا جرمس ہے. وہ ہم تو کبھی نہیں خیال کیا. کیوں نہیں خیال کیا؟ کیوں نہیں خیال کیا؟
وہ الگ چیپٹر ہے، یہ الگ چیپٹر ہے، کیا ہے؟ برکت کا تعبیذ بنا کے رکھ دیا ہے. کلمہ والے کلمہ بنا لیا، ایمان بنا لیا. صحابہ کی جیسے ایمان لاؤ. سونے والے کو جاگاؤ، دیکھو بیچ میں تمہارا بیچ میں سو رہا برتھ ڈے میں. صحابہ جیسا ایمان لاؤ. کیا مطلب؟ حضرت مولانا سعد صاحب فرماتے ہیں کہ کمال ایمان کے ساتھ صحابہ ایمان کی داعی تھے. کمال ایمان کے ساتھ صحابہ ایمان کی داعی تھے. ہم ضعف ایمان کے ساتھ ایمان کی مدعی ہیں. وہ تو کمال ایمان کے ساتھ ایمان کی داعی تھے، ہم ضعف ایمان کے ساتھ ایمان کی مدعی ہیں. جن کا ایمان ہمارے لیے نمونہ ہے دوستو، ان لوگوں کو تجدید ایمان کے لیے اللہ کے نبی نے حکم فرمایا. جن لوگوں کا ایمان ہمارے لیے نمونہ ہے ان لوگوں سے ایمان تجدید کی حکم کیا گیا کہ تم اپنے تجدید ایمان کرو. اے اللہ، ان لوگوں کو اگر تجدید ایمان کی ضرورت ہے تو ہمیں کتنا ضرورت ہے. ایمان والوں کو تو ایمان کی محنت ابھی سمجھ میں نہیں آ رہا. ایمان والوں کو تو ایمان کی محنت ابھی تک دل قبول نہیں کر پا کہ یہ بھی کوئی محنت ہے، ایمان بنانے کی محنت. حضرت سلمان فارسی سے کسی نے پوچھا کیا آپ صحابی ہیں؟ تو حضرت سلمان فارسی کہنے لگے میں اور صحابی، میں صحابی. تو جو لوگ آئے تھے پوچھنے کے لیے وہ آپس میں کہنے لگے یہ وہ آدمی نہیں ہے، یہ کوئی دوسرا آدمی ہوگا. ہاں سنا دے، یہ کوئی دوسرا آدمی ہوگا، یہ وہ آدمی نہیں ہے. تو جب چلے جانے لگے تو حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو بلایا اور کہنے لگے دیکھو موبائل لے کے جا رہا ہے، موبائل والا بولو. وہ پھر آ کے مجلس میں بیٹھے گا. یا اللہ کی رسول کی بات کی اتنا اہمیت ہے. اچھا یقین مانو، کوئی بھی معمولی بلاوا پر مجلس سے اٹھ کے چلا جائے. تو حضرت سلمان فارسی کہنے لگے کہ جس نے اللہ کی رسول کی ہاتھ میں ہاتھ دے کر اللہ اور اس کی رسول پر اور آخرت پر ایمان لایا، پھر ان کی 100% حکم کی فرما برداری کی، اور اس حال میں دنیا چھوڑا کہ اللہ اور اس کے رسول اس کے اوپر
راضی ہے. اور اسی حالت کے اوپر اس کا انتقال ہو گیا اور وہ جنت میں چلے گئے. وہ تو صحابی ہیں. ابھی تو میں زندہ ہوں، میرے ساتھ فتنۃ الحیات فتنۃ الموت میرے ساتھ لگا ہوا ہے. مجھے معلوم نہیں میں ایمان کے ساتھ میرا خاتمہ ہوگا کہ نہیں ہوگا. ایمان کے ساتھ میرا خاتمہ ہوگا یا نہیں ہوگا مجھے معلوم نہیں. میرے ساتھ تو فتنۃ الحیات فتنۃ الموت لگا ہوا ہے. میں صحابی. آج ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہم پرانے ہیں، ہم ذمہ دار ہیں. بولو. اے اللہ، اس لیے وہ صحابی ہیں دوستو. دیکھو صحابی کسے کہتے ہیں. دیکھو 95 یعنی 95 سال عمر میں حضرت ابو ایوب انصاری دعا کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے جنا سے حفاظت فرما، مجھے جنا سے. لوگ کہنے لگے اس عمر میں کوئی جنا میں مبتلا ہوگا، آپ اس سے پناہ چاہ رہے ہیں. بولے میں اپنے نفس اور شیطان سے کیسے مبرہ ہو جاؤں. صحابی دیکھو. ہمارے اندر فکر پیدا نہیں ہوا. وہ چیز پیدا نہیں ہوا تو اس کی حفاظت کی کیا فکر ہوگی. وہ چیز پیدا نہیں ہوا تو کیا فکر پیدا ہوگی. اسی لیے دوستو یہ ایمان، اپنے اس ایمان کی حقیقت اپنے اندر لانے کے لیے روزانہ مسجد میں ایمان کی حلقہ قائم کر کے اور اللہ کی قدرت کی تذکرہ اور غائب کا تذکرہ روزانہ ہم میں سے ہر ایک کی اندرونی چاہت ہو، ہمارا دل کی چاہت بن جائے. ایک دن اگر وہ ایمان کی دعوت نہیں دے گا تو وہ اپنے اندر ایمان کی لائن کی ذوق محسوس کریں. جس طرح ایک دن کھانا نہیں کھائے ایک وقت تو اپنے اندر جسمانی اعتبار سے دوستو ذوق محسوس کرتا ہے، اسی طرح ایک دن ہم نے ایمان کی دعوت نہیں دی تو وہ اپنے اندر ایمان کی ذوق محسوس کریں. ہاں آج وہ چیز پیدا نہیں ہو رہا. مسجدوں میں وقت نہیں لگ رہا. ہمارے کلکتے میں مولانا صاحب آئے تو باہر استقبال کے لیے کچھ لوگ سب تو آگے کہنے انا للہ و انا الیہ. تم یہاں کھڑے ہیں، تم مسجد میں اعمال مسجد میں جڑے نہیں ہو، تم یہاں کھڑے. تم یہاں کھڑے ہو، کس چیز نے تم کو یہاں کھڑے؟ اعمال مسجد میں جڑے نہیں ہو تم. مسجد کی باہر ماحول اچھا لگنا مسجد کی مقابلے میں یہ تو صفت نفاق ہے. یہ تو اللہ کی نبی نے فرمایا. تم نے کیسے مسجد کی باہر کی ماحول کو ترجیح دی؟ مسجد کی
माहौल के मुकाबले में, मस्जिद की माहौल की मुकाबले में कैसे मस्जिद की बाहर की माहौल को तरजीह दी तुमने? ये तो सिफात निफाक है। मोमिन के लिए मस्जिद जैसे मछली के लिए पानी, और मुनाफिक के लिए मस्जिद जैसे बंद पिंजरे में चिड़िया। अब कब निकले, कब तब निकले, कब निकले तब। ये हदीस तुमको कभी अपने ऊपर परखने की कि मैं तो मेहनत करके यहां तक पहुंचा हूं कि मस्जिद की बाहर निकलने के लिए मेरा दिल छटपट करता है, यहां तक पहुंचा। मस्जिद अच्छा नहीं लगा। एक साथी को पूछा, भाई मस्जिद की फजाइल कहां है? फजाइल मस्जिद तालीम की किताब में। तो हक्का बक्का, अरे भाई फजाइल नमाज जो मुंतखब हदीस में नमाज की जो ये है, उसकी आखिर में देखो फजाइल मस्जिद लिखा हुआ है, 3 सफ। तुमने देखा नहीं उसको? भाई आप क्यों यहां बैठे हुए हैं खामोखा? नहीं, हम खामोखा बैठे हुए नहीं है, हम फिरिश्ते हमारे लिए दुआएं मगफिरत कर रहे हैं। हम बावजू मस्जिद में बैठे हुए हैं। ये ईमान वालों के लिए केला है, ये मुत्तकी का घर है। मस्जिद आबाद करने वालों को अल्लाह ताला दिल में सुकून देते हैं, दिल की बेचैनी और परेशानी को दूर करते हैं। आज तो लोग इसी में मुब्तला है। अल्लाह की नबी ने फरमाया तुम मस्जिद में आओ। जन्नत अल्लाह का मेहमान खाना है और उसके लिए जन्नत में दस्तरखान बिछाया जाता है जितने मर्तबा वो मस्जिद में आते हैं। कि दुनिया की एतबार से किसी मालदार किसी रईस आदमी के घर में अगर जाओगे तो बोलेगा इससे पहले तो आए थे तो चाय दिया था, फिर दोबारा चाय देगा, वही बोलेगा। अरे भाई 2 घंटा पहले तो तुम आए थे, चाय दिया था, फिर चाय देगा तुमको। वो जितना बड़ा दुनियावी एतबार से जितना बड़ा हैसियत वाला होगा, दोस्तों एक आदमी तो चाय बिस्किट देता है और एक आदमी फिर काजू बादाम देता है, हाँ किशमिश देता है। वो अपने हैसियत के एतबार से मेहमान नवाजी करते। तो अल्लाह ताला फरमाता, दोस्तों अल्लाह ताला, अल्लाहु अकबर, वो अल्लाह जिसकी निगाह में ये दुनिया की तमाम माल और मता एक मच्छर की पर की बराबर भी हैसियत नहीं रखता, उस अल्लाह के घर में कोई आए तो उसकी मेहमान नवाजी कैसे करें? इसका यकीन नहीं है। हमारी मेहमान नवाजी की पहला मेनू तुम्हारी गुनाहों को माफ कर देंगे, तुमको जन्नत का काबिल बनाएंगे। और हम तो तुम्हारे यहां मेहमान नवाजी नहीं कर सकते, हमारा मेहमान खाना जन्नत है, तो वहां की काबिल बनाएंगे, तुमको गुनाह माफ करेंगे, वहां के तुम्हारे लिए दस्तरखान बिछाएंगे। है आज मस्जिद में हम, मस्जिद वीरान है, मस्जिद आबाद करो। फर्ज नमाज के बाद बावजू जितना देर तक मस्जिद में बैठा रहेगा आदमी, तो अल्लाह की रहमत की फरिश्ते उनके लिए दुआएं मगफिरत करते रहेंगे।
صرف فرض نماز ادا کرنے کے لیے جو لوگ مسجد میں آتے ہیں، تو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا اسے تو ہم بے نمازی نہیں کہیں گے، مگر مؤذن حی علی الفلاح کے ذریعے سے جس فلاح کی طرف دعوت دیتے ہیں اور بلاتے ہیں، وہ آدمی اس فلاح کو نہیں پا سکتا جو صرف فرض نماز ادا کرنے کے لیے مسجد آتے ہیں۔ اور مسجد سے کٹ کر اپنے انفرادی اعمال میں کمال پیدا کرنا، مسجد سے کٹ کر اپنے انفرادی اعمال میں کمال پیدا کرنا، دوستو یہ سراسر بے دینی ہے، الا کہ کوئی شرعی عذر ہو۔ یاد رکھو، اتنا بڑا بات کیسے بول دیا؟ کوئی دلیل ہے آپ کا؟ صحابہ پوچھنے لگے یا رسول اللہ، ایک آدمی دن بھر روزہ رکھتا ہے، رات بھر نفل پڑھتا ہے، جمعہ اور جماعت کی پابندی نہیں کرتا، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ جہنمی ہے۔ ارے بھائی دن بھر روزہ رکھتا ہے، رات بھر نفل پڑھتا ہے، وہ جہنمی ہے۔ تو مسجد سے کٹ کر انفرادی اعمال میں کمال پیدا کرنا یہ سراسر بے دینی ہے، الا کہ کوئی شرعی عذر ہو۔ فرض نماز کے علاوہ اس کو مسجد میں، اس سے مسجد کوئی تعلق نہیں۔ ہے ابھی بھی موقع معظمہ میں اور مدینہ منورہ میں دوستو آدھی رات پر آزان، تہجد کی آزان ہو رہا کہ جو لوگ گھر میں اتنا وقت جنہوں نے گھر میں گزار دیا، اب چلے آؤ۔ 2 شفٹ ہوتا تھا، ایک شفٹ گھر چلے جاتے تھے اور دوسرا شفٹ والا آ جاتا تھا۔ ابھی بھی میرے دوستو، حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب فرماتے تھے کہ لوگوں نے تم کو پرانا بول بول کے دھوکہ دے دیا، تم بھی دھوکہ کھا گئے۔ لوگوں نے تم کو پرانا بول بول کے دھوکہ دے دیا، تم بھی دھوکہ کھا گئے۔ ایمان لاؤ صحابہ جیسا، ایمان لاؤ اور نماز پڑھو میری جیسی۔ نماز پڑھو، یہ نہیں یہ صحابہ جیسا نماز پڑھو، نماز پڑھو میری جیسی۔ بولیے ابھی نماز دو تین حدیث سنا دیتے ہیں دوستو، سنو۔ اللہ تعالیٰ جس بندے کو اپنے سے قریب کرنا چاہتا ہے اس کو اپنے عیب جوئی میں لگاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس بندے کو اپنے سے قریب کرنا چاہتا ہے اس کو اپنے عیب جوئی میں لگاتے ہیں، اور جس کو اپنے سے دور کرنا چاہتا ہے اس کو دوسروں کی عیب جوئی میں لگاتے ہیں۔ یہ حدیث گلے میں لکھ کے لٹکا رکھو۔ ہاں بولیے، کسی ایک ذمہ دار سے پوچھو کہ تم اپنے ایمان کو نفی ثابت کرنے کے لیے اور اپنے نماز کو نفی ثابت کرنے کے لیے کتنے حدیثیں جمع کیے ہیں اب تک؟ اے اللہ، اے اللہ، اپنے ایمان اور اپنے نماز کو نفی ثابت کرنے کے لیے کتنے حدیثیں، کتنے دلائل جمع کیے ہیں؟
بولو. ہم تو اپنے ایمان اور اپنے اعمال کو ہم ثابت کرنا چاہ رہے ہیں دوستو. اس کو نفی ثابت کرنے کے لیے ہماری ذہنوں میں بھی وہ بات نہیں ہے کہ اس اعتبار سے دیکھا جائے, قرآن کی اس آیت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو میرے اندر تو ایمان ہے ہی نہیں, اور قرآن کی اس آیت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو میرے اندر تو ایمان ہے ہی نہیں, اور اس حدیث کے اعتبار سے دیکھا جائے تو میرے اندر تو ایمان ہے ہی نہیں, اور اس حدیث کے اعتبار سے دیکھا جائے تو میرے اندر تو ایمان ہے ہی نہیں. قرآن تو جھوٹ نہیں ہوگا. مولانا ساسا فرماتے ہیں دامت برکاتوں کہ قرآن و حدیث میں ایمان کی جو علامتیں بیان کی گئی ہے اس روشنی سے اپنے ایمان کو جانچو. قرآن و حدیث میں ایمان کی جو علامتیں بیان کی گئی ہے اس روشنی سے اپنے ایمان کو جانچو. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم, کہ میرا ایمان والا بندہ تو وہ ہے کہ جب وہ میرا نام لیتے ہیں تو میرے عظمت سے اس کا دل کانپ جاتا ہے. تو پھر دوبارہ سوال کرو کہ میں بھی تو صبح شام اللہ کا نام لیتا رہتا ہوں, میرا تو اللہ کی عظمت سے کبھی بھی میرا دل کانپا نہیں ہے. تو قرآن تو جھوٹ نہیں ہوگا, میرا ایمان کا دعویٰ جھوٹا ہے. مجھے وہ ایمان حاصل کرنا ہے. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ, جب یہ لوگ قرآن سنتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے رہتے ہیں. میں بھی تو قرآن سنتا رہتا ہوں, میرے آنکھ سے کبھی تو آنسو نہیں بہتا. یہ قرآن ہے, ہاں یہ قرآن ہے. اذا سرتک حسنتک واذا ساءتک سیئتک فانت مومن, جب نیکی تمہیں خوش کرے گناہ تمہیں غمگین کرے سمجھو کہ تم مومن ہو. تو آج ایمان ثابت نہ ہونے کے باوجود اس کے اندر کوئی رنجش نہیں. اے اللہ, اپنے اندر شرک کا جراثیم پانے کے باوجود اس کے اندر کوئی فکر نہیں. ہم دوسروں کی بے دینی پر بھلا کیا روتے, ہمیں تو خود کی بے دینی پر بھی رونا نہیں آتا. ہم دوسروں کی بے دینی پر بھلا کیا روتے, ہمیں تو خود کی بے دینی پر بھی رونا نہیں آتا. کہ اللہ ہم کو کیوں مار رکھا, کون سی گناہ کی کس گناہ کی بنیاد پر آپ نے مجھے اس فہم قرآن سے محروم کر دیا. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ فہم قرآن بقدر ایمان موقوف ہے. فہم قرآن بقدر ایمان موقوف ہے. سونے والا ہاں سو رہا, اسٹینڈ لگا کے سو رہا. تو پھر نماز پڑھ کے خوش ہونا چاہیے کہ غمگین ہونا چاہیے؟ بے شک نماز پڑھ کے خوش ہونے کا ہونا چاہیے, مگر میرا نماز اس درجے کا نماز نہیں ہے کہ جس پر خوش ہوا جا سکتا ہے. یہ تو ہے, یہ تو آپ کا ایمان کا تقاضا ہے. بے شک نماز پڑھ کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عید کے دن رو رہے ہیں دروازہ بند کر کے, لوگ آ کے کہنے لگے امیر المومنین آج کے دن تمام دنیا خوشیاں منا رہے ہیں اور آپ رو رہے ہیں.
کہاں ضرور خوشیاں منانے کی دن ہے، اور وہ لوگ ضرور خوشیاں منائیں کہ جس کا یہ پتا چل گیا کہ میرے اس کا رمضان اس کی گناہوں کو معاف کرا دیا. تو آپ اس میں سے نہیں ہیں؟ نہیں. نیکی کو گناہ قرار دے کر اللہ کے سامنے رونے کی مشق کرو. مولانا الیاس رحمۃ اللہ کی ملفوظ ہے، نیکی کو گناہ قرار دیا جائے. ہاں، نیکی کو گناہ قرار دو. کیا بات سمجھ میں نہیں آ رہا کیا بول رہے ہیں؟ ہاں، کیا سمجھ میں کیسے آئے گا تم کو؟ الذین یؤتون ما آتوا الذین یؤتون ما آتوا وجلت قلوبہم. حضرت عائشہ پوچھتی ہیں یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یہ کیا شرابی اور جانی اور کیا کہتے ہیں بے دین لوگوں کے لیے یہ حکم ہے؟ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ یہ منتخب حدیث ہے. اے صدیق کی بیٹی، نہیں نہیں نہیں، یہ تو جو لوگ اپنے دینی اعمال کرنے کے باوجود عند اللہ مقبول ہوا کہ نہیں، اس ڈر سے روتے ہیں اور اس کا دل کانپتا ہے، یہ ان لوگوں کے بارے میں یہ تذکرہ ہے. الذین یؤتون ما آتوا وجلت قلوبہم. یہ حدیث پڑھ کے بھلا دینے کا تھا، یہ حدیث سن کے بھلا دینے کا تھا. تو نیکی کو گناہ قرار دینے کے لیے حکم دیا گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر سے فرما رہے ہیں، ابو بکر تم اپنے نماز کو گناہ قرار دو. تم اپنے نماز کو، ہاں بولو، اللہم انی ظلمت نفسی. کیوں میں نے اللہ کا ثنا بیان کیا، اللہ کی حمد کیا، تعریف بیان کیا، تسبیح پڑھا، کیا گناہ کر لیا؟ کیوں بولے گا ہم اللہم انی ظلمت نفسی؟ اس کی حقیقت سمجھ میں آنے کا نام ہدایت ہے. اسی کی حقیقت سمجھ میں آنے کا نام ہدایت ہے. ابھی تک سمجھ میں نہیں آیا. قرآن و حدیث واضح طور پر سمجھ میں نہیں آ رہا. دلائل کے ساتھ بیان کر رہے ہیں، پھر بھی سمجھ میں دل قبول نہیں کر رہا. اے اللہ، یہ اپنے کو دیندار ثابت کرنے کے لیے تولے ہوئے ہیں. تو جو آدمی اپنے کو دیندار ثابت کرنے کے لیے تولے ہوئے ہیں دوستو، وہ اپنے نیکی کو گناہ قرار دے کر اللہ کے سامنے روئے گا. بولو. الذین هم من عذاب ربهم مشفقون ان عذاب ربهم غیر معمون. سورہ معارج. الذین هم من عذاب ربهم مشفقون والذین هم من عذاب غیر معمون. کہ انبیاء علیہ السلام اللہ کی پکڑ سے بے خوف نہیں تھے. انبیاء علیہ السلام اللہ کی پکڑ سے بے خوف نہیں تھے. معصوم ہے، بے گناہ ہے، معصوم ہے، بے گناہ ہے. مفتی محمد شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ تفسیر معارف القرآن میں اس کی تشریح میں حدیث جمع کیا کہ دوستو، قیامت کی میدان حشر میں لوگ شدت تکلیف سے اکتا کر آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور جا کے کہیں گے کہ یہ تکلیف اور برداشت نہیں ہو رہا ہے، آپ جا کے اللہ سے کہہ دیجیے کہ حساب شروع ہو جائے. تو حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے میں بھی چاہتا ہوں کہ حساب شروع ہو جائے.
مگر یہ بات میں اللہ کے سامنے اس لیے نہیں رکھ سکتا کہ میں اللہ کے سامنے منہ دکھانے کا لائق نہیں ہوں. بخاری شریف کی حدیث ہے, صحیح حدیث ہے. ایسا کرو کہ تم ابراہیم کے پاس جاؤ, وہ خلیل اللہ ہے. ابراہیم علیہ السلام کہیں گے میں بھی چاہتا ہوں کہ حساب شروع ہو جائے, مگر واللہ میں اللہ کے سامنے منہ دکھانے کا لائق نہیں ہوں. ایسا کرو کہ تم موسیٰ کے پاس جاؤ. موسیٰ علیہ السلام بھی بولیں گے میں اللہ کے سامنے منہ دکھانے کا لائق نہیں. عیسیٰ علیہ السلام بھی کہیں گے میں اللہ کے سامنے. کیا بول رہے ہیں آپ کلیم اللہ ہے, آپ روح اللہ ہے. نہیں, میں اللہ کے سامنے منہ دکھانے کا لائق. والذین هم من عذاب ربهم مشفقون ان عذاب ربهم غیر معمون. اس حدیث کی اس آیت کی تشریح میں پچھلے ملک کی مشورہ میں مولانا صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا کہ معاذ ابن جبل کہنے لگے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس حال میں اللہ کے رسول دنیا چھوڑا ہے کہ وہ ہم سے راضی تھے, اور میں ان کے ہاتھ پر ہاتھ دے کر ایمان لایا ہوں, اور وہ ہماری رضامندی کی حالت میں وہ دنیا چھوڑے ہیں, اور اس کی موت کے بعد حتی الوسا میں اسی دین پر جمع ہوا ہوں اور دین کی محنت میں لگا ہوا ہوں. اللہ سے امید ہے کہ اس کی انعامات و بدلہ قیامت میں اللہ ہم کو ضرور دیں گے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ تمہیں یہ امید ہو سکتا ہے, مگر میرا تو بس اتنا ہی اللہ سے یہ ہے, آرزو ہے کہ اللہ میرے گناہوں کے اوپر پکڑ نہ کیا جائے اور مجھے برابر سرابر کر دیا جائے, نہ کوئی اس کا بدلہ اور کوئی اجر و ثواب میں آپ سے چاہتا نہیں ہوں. مولانا صاحب نے فرمایا کہ قربت میں جو جتنا آگے ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ اپنے ایمان عمل کو نفی کرے گا, ڈرے گا. معاذ ابن جبل سے حضرت عمر پیچھے نہیں تھے, مگر یہ برابری سرابری مانگ رہے ہیں کہ میرے گناہوں کے اوپر پکڑ نہ کیا جائے. تو میرے محترم بزرگوں دوستو, بس اپنے اپنے نظریہ دیکھو ہمارے اندر کون سا جذبہ ہے. اپنے کو دیندار ثابت کرنے کا جذبہ ہے, نہ اپنے کو بے دینی. پرانے تو اسے کہتے ہیں دوستو, هل ننبئكم بالاخسرین عملا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا ویحسبون انہم یحسنون صنعا. کیا میں تم کو نہ بتاؤں, تمہیں آگاہ نہ کر دوں کہ آخرت کے اعتبار سے اور اعمال کے اعتبار سے خسارے میں کون لوگ ہیں؟ هل ننبئكم بالاخسرین عملا, اعمال کے اعتبار سے خسارے میں کون ہے, میں نہ بتاؤں؟ الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا ویحسبون انہم یحسنون صنعا. قیامت میں اللہ تعالیٰ بولیں گے اس کو تم نیکی سمجھ کے اس کو جمع کیا ہے, تم نیکی سمجھ کے اس کو جمع کیا ہے. ہاں, تم ہیرا سمجھ کے اس کو جمع کیا, یہ تو کانچ ہے. تم اس کو ہیرا سمجھتے رہے, یہ تو کانچ ہے. تم جو عبادت لے کے آئے ہو یہ تو بھایا جہنم والی عبادت ہے. تم جس عبادت کے ساتھ آئے ہوئے تو بھایا جہنم والی عبادت ہے. تمہیں جنت ملے گا مگر بھایا جہنم. تم تو ڈائریکٹ جنت والی اعمال لے کے نہیں آئے ہو. یہ کوئی نانی دادی کا گھر ہے کیا جہنم؟ کس چیز نے ہمیں بے فکر کر دیا, کس چیز نے ہمیں بے فکر کر دیا؟
حضرت عائشہ پوچھتی ہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ آپ کو اللہ نے معصوم بے گناہ بنایا، اگلے پچھلے گناہ معاف ہے، پھر اتنا؟ کیا آپ کی پاؤں مبارک پہ ور مارا ہے؟ آپ کی پاؤں مبارک پہ ور مارا ہے؟ بولو، معصوم بے گناہ نبی امام الانبیاء رات میں لمبا قیام کر رہے ہیں، اور یہ لوگ بولتا ہے نبی والا کام ہے، نبی والا۔ ہماری پچھلے رات کی اگر جائزہ لیا جائے دوستو، ہماری پچھلے رات کی اگر جائزہ لیا جائے کس حال میں ہمارے رات بیتا ہے؟ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا۔ رحمان کا بندہ تو وہ ہے کہ جس کی رات، جو لوگ اپنے راتوں کو بتاتے ہیں سجدے اور قیام کی حالت میں، الذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ جو تہجد کی پابند نہیں ہے، مولانا فرمائیں یہ بات تو تم میں نے اچھی طرح جان لو کہ وہ عالم نہیں ہے، وہ محتمم ہو سکتا ہے، وہ نظام تعلیم ہو سکتا ہے، اور وہ علامہ ہو سکتا ہے، اور وہ علامۃ الدہر علامۃ البحر ہو سکتا ہے، عالم تو نہیں ہے، یہ بات تو طے ہے، یہ جان لو کہ وہ عالم نہیں ہے جو تہجد کا پابند نہیں۔ ہے کسی صحابی سے پوچھا گیا کہ مدینہ میں سب سے بڑا عالم کون تھا، تو بتایا کہ ہم میں سے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے ہوتے تھے وہی بڑے عالم شمار کیا جاتا تھا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے سب سے زیادہ میں اللہ کو پہچانتا ہوں، اور اسی لیے تم میں سے سب سے زیادہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ تو علم کا تقاضا خاصیت الہی ہے دوستو۔ خاصیت، خوف اور خاصیت میں فرق یہ ہے کہ گناہ کر کے رونا اور گناہ کر کے ڈرنا یہ خوف ہے، اور نیکی کر کے ڈرنا یہ خاصیت میں تھا۔ بقول حضرت مولانا عمر صاحب رحمت اللہ علیہ کہ فرماتے تھے کہ نیکی کر کے ڈرنے کا نام خاصیت ہے، اور گناہ کر کے ڈرنے کا نام خوف۔ علماء کی صفات دوستو، یہ گناہ کر کے ڈرے گا نہیں، یہ تو نیکی کر کے ڈرے گا، یہ عالم ہے۔ اب مولانا ابراہیم صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ خاصیت کا معنی کہ جس سے ڈریں پھر اسی کی طرف جاویں، جس سے ڈریں پھر اسی کی طرف جاویں، یہ ہے خاصیت۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ وہ لوگ نیکی کر کے جتنا ڈرتے تھے، کاش کہ ہم گناہ کر کے اتنا ڈرتے تو ہماری نجات ہو جاتی۔ کس چیز نے، یہ اللہ کس چیز نے ہم لوگوں کو اتنا مطمئن کر دیا، سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ہر آدم کی اولاد گنہگار ہے، ہر آدم کی اولاد گنہگار ہے، اور ان میں سے بہتر وہ ہے جو سب سے زیادہ استغفار کرنے والا، توبہ کرنے والا۔ امام المحدث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ 12,000 مرتبہ استغفار پڑھتے تھے۔ بولو، روزانہ 12,000 مرتبہ استغفار کرتے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔
اور ہم لوگوں کی علم کی مشغولی ہم کو اس کا فرصت نہیں ہے ہمیں. ہے تو صحابہ کرام سے اپنے محنت کو صحابہ کرام کی محنت کے ساتھ میل کرانا ہے. صحابہ والا جذبہ اسی لیے دوستو جتنا ہمارا یہ محنت صحابہ کرام کی محنت کے ساتھ میل ہوتے چلے جائیں گے اتنا عند اللہ مقبول ہوگا. جلدی جلدی نماز پڑھ لو، دوسرا اگست میں جانا ہے، محنت میں جانا ہے. تو مولانا ساسا فرمایا دیکھ لو ان کو، یہ نماز بگاڑ کر نماز زندہ کرنے کی محنت میں جا رہے ہیں. دیکھ لو یہ نماز بگاڑ کر نماز زندہ کرنے کی محنت میں جا رہے ہیں. دیکھ لو جس طرح نماز کا چھوڑنا حرام، اسی طرح نماز کا بگاڑنا بھی تو حرام ہے. اور مسنون طریقے کے خلاف نماز ادا کرنا ہی نماز کی بگاڑ ہے. جس صفات قبولیت کے ساتھ نماز ادا کرنے سے نماز عند اللہ مقبول ہوتی ہے، اسی صفات کے ساتھ نماز پورا کرنا ادا کرنا یہ اہتمام صلاۃ ہے. کسی قیمت پر اپنے نماز کو عند اللہ مقبول کراؤ، کسی قیمت پر اپنے نماز کو عند اللہ مقبول کراؤ، کیونکہ جس کی نماز مقبول نہیں اس کی زندگی کی کوئی نیک عمل عند اللہ قابل قبول نہیں. دوستو زبان کال سے نہیں، زبان حال سے، زبان کال سے نہیں، زبان حال سے ہم کہہ رہے ہیں لینا ہے لو، نہ لو. یہ بہت سے لوگ مسجدوں میں نہیں آتے، ہم آ گیا یہی بہت بڑی بات ہے. انا للہ و انا الیہ. اس کیفیت کے ساتھ اللہ کی عبادت کر رہے ہو. تو ایمان لاؤ صحابہ جیسی، مگر نماز پڑھو میری جیسی. صلو کما رأیتمونی اصلی. بولو اپنے نماز کو نفی کرنے کے، اپنے نماز کو نفی ثابت کرنے کے لیے ہم کتنے دلائل جمع کیے ہیں اب تک؟ حضور نے فرمایا کہ جس طرح تمہاری جسم کی ظاہری اعضائیں نماز میں شریک رہتے ہیں تو اس میں اپنے دل کو بھی شریک رکھا کرو، کیونکہ جس عمل میں تمہارا دل شریک نہیں وہ عمل عند اللہ قابل قبول نہیں. لا صلاۃ الا بحضور القلب. جس کی نماز میں اس کا دل حاضر نہیں اس کا نماز قابل قبول نہیں. اور جس نے اپنے نماز کو قبول نہیں کرا پایا تو دوستو اس کی زندگی کی کوئی نیک عمل عند اللہ مقبول نہیں. المنتخب آپ مسجد میں آ گئے مؤذن کی آواز سے، تو دوستو قرآن پاک میں 82 جگہ تو نماز پڑھنے کا جو حکم دیا ہے وہ تو اس حکموں کی نافرمانی سے آپ نے اپنے کو بچا لیا. مگر قرآن پاک میں جتنے آیتیں خشوع کا قائم کرنے کی تعلق سے ہے ان آیتوں کا عملاً انکار ہم سے ہو رہا ہے. ہم نے کبھی دیکھا نہیں. قرآن پاک میں جتنے آیتیں نماز میں خشوع قائم کرنے کے لیے کہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ کسی طرح بھی نماز ادا کر لو تم کامیاب ہو جاؤ گے، نہیں.
किसी तरह भी नमाज अदा कर लो कामयाब हो जाओ, नहीं। कामयाब है वो मुसल्ली जिन्होंने अपनी नमाज में खुशू कायम। खुशू की ताल्लुक से देखो कुरान की कितने आयतें जमा किया। उन आयतों की हम अमलन मुनकिर हैं, फेलन मुनकिर हैं। अगरचे हम जबानी इनकार नहीं है, मगर फेली इनकार हो रहा है, हमसे साबित हो रहा है। कुरान की इतने आयतों की फेली इनकार हो रहा है, कुरान की इतने आयतों की फेली इनकार हो रहा है। एक आदमी मस्जिद में बैठ के गिबत कर रहा था। अल्लाह की नबी ने बोला, क्या तुम कुरान पर ईमान नहीं लाए? बोले क्यों नहीं, हम तो कुरान पर ईमान रखते हैं। तो अल्लाह की नबी ने फरमाया, कुरान ने जिस चीज को तुमको हराम करार दिया है उस अमल में तुम मुब्तला हो, आप कहते हो कि हम कुरान पर ईमान लाए हैं। तो दोस्तों, अपने आमालों को तो नफी साबित करने की अंदरूनी चाहत होगा तो वो अपने को बोलेगा मैं मुनाफिक हूं। अब हजरत नाफाका हंजाला, क्यों हंजाला मुनाफिक हो गया? अरे भाई, आयातुल मुनाफिकीन सलासतुन इजा हद्दसा कज़बा व इजा उतमिना खाना व इजा वादा अखलफा। मुनाफिक की 3 अलामत, वो झूठ बोलेगा, अमानत का खयानत करेगा, वादा खिलाफी करेगा। हजरत हंजाला क्यों अपने को मुनाफिक बना रहे थे? नफाका हंजाला नफाका कि हुजूर की मजलिस में जो हमारी दिल की कैफियत होती है वो बीवी बच्चों के अंदर जब आ जाते हैं तो वो कैफियत बाकी नहीं रहती। हंजाला तो मुनाफिक हो गया। अरे भाई, ये 3 अलामत में से कौन सा अलामत में तुम अपने को नफी कर रहे हो? मौलाना साहब से एक आदमी मुसाफा के लिए गया, सलाम अलैकुम सलाम। उसके बाजू में उनका खादिम मौलवी यासीन था, उसकी तरफ हाथ बढ़ा के उन्होंने नहीं बस नहीं। तो मौलाना साहब ने फरमाया कि मुझे इनकार नहीं कि मैं तुमसे ज्यादा और तुमसे बड़ा गुनाहगार हूं, और हकीकत में मैं तुमसे बड़ा गुनाहगार हूं। इसीलिए अल्लाह ताला लोगों को मेरी तरफ मुतवज्जह करता है कि वो वहां एक बहुत बड़ा गुनाहगार बैठा हुआ है, सलाम मुसाफा करा के वो हमारी गुनाहों को माफ करा रहा है। इसीलिए लोगों को मेरी तरफ मुतवज्जह करता रहता है। तो इसका क्या, इसकी जरूरत तुम्हें नहीं है अपने गुनाहों को माफ कराने की। तुम क्या इससे मुबर्रा हो? हम लोग समझ रहे हैं कि वो बुजुर्ग मौलाना इलियास रहमतुल्लाह फरमाए, जब तक आदमी अपने आप को छोटा समझता रहेगा उस वक्त तक वो अल्लाह की निगाह में महबूब है। जब तक आदमी अपने आप को छोटा समझता रहेगा उस वक्त तक वो अल्लाह की निगाह में महबूब है। मौलाना फरमाते थे, मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह, कि मेरे इस बंगले वाली मस्जिद में आने वाले मेहमानाने रसूल की जूतियों की धूल की सदके में मैं अपने मगफिरत की उम्मीद रखता हूं। और मौलाना इजहार साहब ये सुनाकर कि इस पर बड़े हजरत कसम उठाते थे, कि अल्लाह की कसम, मेरे इस मस्जिद में आने वाले मेहमानाने रसूल की जूतियों की धूल की सदके में मैं अपने मगफिरत की उम्मीद रखता हूं। इस काम के साथ मेरा निस्बत जिस तरह असहाब कहफ के साथ कुत्ते थे, इस काम के साथ मेरा निस्बत जिस तरह असहाब कहफ के साथ कुत्ते थे। मेरा मिसाल एक गंदा नाली की सी है, और अल्लाह का नाम और अल्लाह का जिक्र ये खालिस दूध है। अगर खालिस दूध को किसी गंदा नाली से बहाया जाए तो मैं तो अल्लाह के नाम को बदनाम कर रहा हूं। बोलो, एक
ایک میواتی بڑے حضرت کو وضو کرا رہے تھے, پانی ڈال رہے تھے. بولے کس نیت سے کرا رہے ہو وضو؟ بولے آپ بتا دیجئے. بولے اس نیت سے کراؤ کہ دنیا کا سب سے بڑا ولی اللہ کا میں وضو کی پانی دے کے اس کی وضو کرا رہا ہوں, اور اس کا اعلیٰ درجے کی عبادت میں میرا حصہ رہے گا. اور یہ بھی سن لو کہ خدا پاک کی قسم, میں اگر اپنے آپ کو اللہ کا میں اپنے آپ کو اگر بزرگ سمجھتا رہوں گا تو میں عند اللہ مردود ہو جاؤں گا. یہ بھی سن لو. اور میں تو اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ, یہ آپ کا سیدھے سادے بندہ میرے بارے میں اتنا اونچا گمان رکھتا ہے, تو ان کی گمانوں کو جھٹلا مت, تو اس کی گمانوں کو جھٹلا مت. یہ ہے طریقہ دوستو. یہ کام کرتے کرتے ہمارے اندر وہی صفات پیدا نہیں ہو رہا. نفی دو قسم کی ہیں, ایک نفی ظاہری, ایک ہے نفی باطنی. دوستو دنیا کی تمام مادی چیزوں کو اور تمام مخلوقات کی نفی, یہ نفی ظاہری ہے, اور اپنے ایمان عمل کی نفی, یہ نفی باطنی ہے. اپنے ایمان عمل کی نفی, یہ نفی باطنی ہے. آج تو ہمیں نفی ظاہری بھی کرنا نہیں آیا تو نفی باطنی کیا کرے گا. تو بولا پہلا کہ الیکٹریسٹی کے علاوہ اور کسی سے کچھ نہیں ہوتا. ہاں بولو, یہ ہے کلمہ ہمارا. حضرت مولانا ساسا فرمایا کہ اسباب سے مایوس ہو کر اعمال کی طرف جانا یہ کفر کا راستہ ہے. اسباب سے مایوس ہو کر اعمال کی طرف جانا یہ کفر کا راستہ ہے. ابھی وہ ایک ہندو ڈاکٹر ہے, غیر ایمان والا, وہ ڈاکٹر, وہ بولا میرا جو کچھ کرنے کا تھا میں سب کچھ کر دیا, اب تمہارا وہ جو اللہ خدا ہے نا اس کو پکارو, وہ اسی کی ہاتھ میں ہے, میرا اور کچھ کرنا. اب یہ بول رہا کہ اللہ تو بچا. یہ بڑا آفیسر بیٹھا ہوا ہے, سیکنڈ آفیسر کے پاس پاپڑ بیل بیل کے وہ بولا یہ کیس ہم سے نہیں ہوگا, وہاں ہی جانا پڑے. اب یہ یہاں آیا, وہ دیکھ رہا کہ یہ 12 گھاٹ کا پانی پی کے آ رہا ہے. اب بولو وہ کتنی خوشی ہوگا. اللہ تعالیٰ فرمانے وما انا علیکم بوکیل, میرے علاوہ تیرا کام بنانے والا کون ہے. وما انا علیکم بوکیل الیس اللہ بکاف عبدہ, کیا اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہے. جملہ دیکھو, کیا اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہے. کہاں جا رہے ہو. ہے تو اسی لیے دوستو یہ اس آدمی کی دین سے بہتر دین کس کا ہوگا جس نے عبادت و دعوت کو جمع کر لیا. اس کی دعوت دے دے کر اپنے ایمان میں کمال پیدا کرو, تاکہ جتنا ایمان میں حقیقت آئے گی اتنا اعلیٰ درجے کی عبادت تم سے ظاہر ہوگا. بولو اس کو خوب بولو, اتنا بولو, اتنا. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ, الذین یؤمنون بالغیب. مولانا ساسا فرمانے کہ غائب پر یقین کیے بغیر کوئی آدمی نماز قائم کر ہی نہیں سکتا. جس کو غائب پر یقین نہیں وہ نماز قائم نہیں کر سکتا. نماز تو وہی قائم کرے گا جس کو غائب پر یقین ہے. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ. ارے کرو گے کیا انشاءاللہ. ابھی تک ہم نے اپنے اصلاحی لائن کی کوئی اختیار ہی نہیں کیا. ہر آدمی اپنے کو ثابت کرنے کے لیے
तोले हुए हैं। कोई आदमी अपने को नफी करने के लिए अभी वो मेहनत शुरू ही नहीं हुआ। अल्लाह करे दोस्तों हम अपने ईमान अमल की नफी करने वाले बन जाएं। हाँ, मौलाना साथ फरमाया, उस दिन कहने लगे बयान करने में 8:30 हो गया। नहीं 8:30 नहीं 9:30 हो गया। अब 10 बजे मशवरा है, इसके बीच में नाश्ता है, ये है। अब कोई किसी को हिम्मत नहीं बोलने के तो मौलाना ने फरमाया, बयान के आखिर में मौलाना ने फरमाया कि तुम घड़ी देखते रहते हो, मैं काम देखते रहता हूं। तुम घड़ी देखते रहते हो, मैं काम देखते रहता हूं। इस काम की तकाजा जिसको खाना भूला ना दे, उसको इस काम के साथ क्या मुनासिबत है? इस काम की तकाजा जिसको खाना भूला ना दे, उसको इस काम के साथ क्या मुनासिबत है? मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह ने फरमाया कि मेरे इंतकाल की खबर सुन के कोई जमात अगर वापस आ जाएगा मेरे जनाजा की शिरकत के लिए, फिर हम ये समझेंगे वो ये काम अल्लाह के लिए नहीं कर रहा है। अनफिजू जैसा उसामा, अनफिजू जैसा उसामा, ऐसा नहीं है। ये काम है दोस्तों, हमने इसको क्या बना के रख लिया है। एक श्रीलंका की एक साथी मौलाना साहब को कह रहे हैं कि हमारी मस्जिद से रोजाना चिल्ला 4 महीने की जमात निकलता है। हमारी मस्जिद से रोजाना चिल्ला 4 महीने की जमात निकलता। तो मौलाना कहने लगे हम तो चाहते हैं कि हर नमाज की बात निकले, तुम बोलता है रोजाना निकलता है। हम तो चाहते हैं कि हर नमाज के बाद चिल्ला 4 महीने की जमात निकले। इसे कहते हैं दाई दोस्तों। हमें आगे की रास्ता, हर माजी से मुस्तकबिल बेहतर बनते चले जाएं, हर माजी से मुस्तकबिल बेहतर बनते चले जाएं। जिसकी दीनदारी और रूहानियत एक दिन के लिए एक सा रह जाए, कयामत के दिन वो आप हसरत करने वालों में शुमार किए जाएंगे। किसका मुतालबा है और क्या कर रहे हैं हम? रोजाना के एतबार से अपने ईमान अमल की सतह बुलंद करते रहना दावत के जरिए से दोस्तों ये चाहा जा रहा है। आमाले दावत के जरिए से रोजाना की एतबार से हर आदमी अपने ईमान अमल की सतह बुलंद करते चले जाए। इसके लिए दोस्तों कुर्बानी देना पड़े। अरे हर साल 4 महीना दोगे, इतना आदमी हर साल 4 महीना देगा तो इसका हाल ही बदल जाए। नाम हम नहीं लिखते, आप फेरिस्ता लिख रहे हैं। अब बोलो आइंदा तुम्हारा कौन सा तारीख है? 10 कौन सा तारीख जमा निकलने के एतबार से? 14 आज से नगद है। बोलो, ये भी बोलो। इस ईद के बाद जो लोग निकलने वाले थे रमजान बाद, तो बताओ कौन कौन तैयार है? इंशाल्लाह दिन के 4 महीने लगे हैं। अच्छा, जिन लोगों की बैरून 4 महीना अंदरून में लग चुका है वो बैरून के लिए बताएं। 5 माह बैरून। बता दे जाओ। और अपने मस्जिद की जमात बोलो 4 माह की। क्या नाम क्या बोले? यूसुफ। ये लो, इसमें बोलते रहो। अच्छा, महबूब बादशाह साहब, आवाज दो, बोलो। बोलो भाई, बताते जाओ। देख साहब, हाँ बेरून की जमात। हाँ इंशाल्लाह। कबूल फरमा। और बोलो। और बताते जाओ। अहमद हुसैन से बिल्कुल ठीक। अभी नगद चल रहा है। बैरून अंदरून सब बोलो, बोलते रहो, बोलो बोलो। बोलो भाई, बताते जाओ। अब्दुल रहीम, अल्लाह कबूल फरमाए। और बोलो।
मौलाली में और बोलो। रोजा से बताओ, इधर वाले बताओ ना साथ। रोजा से एक जमात मोती आपने चाय में नहीं, अल्लाह कबूल करे। और बोलो दोस्तों, ये रोजा से एक जमात माशाल्लाह बोलो। चाय में जमा दो हलके नहीं पेट से तीन चिल्लाए जमा हलके नहीं पेट से तीन चिल्लाए आए तो बने नाम क्या? वो पीछे क्या बोल रहे देखो। 4 महीने के लिए कब से यार नगद? अगले हफ्ता। अच्छा ठीक है, अल्लाह कबूल फरमाए। और बोलो। और बोलो। फरमाओ दोस्तों। नालवन मस्जिद से गैरून जमात मस्जिद से, माशाल्लाह। हाँ ये अभी अभी टुंगी की इज्तिमा में पाकिस्तान के साथी बोल रहे हैं कि हजारों मस्जिद है हमारा, जिस मस्जिद वार जमात बैरून के लिए बना हुआ। हजारों, एक का दो का नहीं। तुम बोलता है एक मस्जिद हमारा नहीं, हमारा वाला। बोलो, मस्जिद वार बनाओ जमात। मस्जिद से जमात बोलो भाई। और बोलो। बताने वाले ठहर जाओ, ठहर के लिखो इंशाल्लाह। मस्जिद से जमात बैरून की। और बोलो। और माँ मस्तूरात 2 माह बैरून, वो भी बोलो। मैं माँ मस्तूरात 2 माह के लिए बता सकते हैं भाई, जिनका चिल्ला लग चुका है अंदरों, यानी हिंदुस्तान में चिल्ला लग गया है, वो बैरून के लिए जा सकते हैं 2 माह के लिए। और बोलो। माशाल्लाह। और फरमाओ। और बोलो। अब्दुल मालिक इदरीस माशाल्लाह। 4 माह के 2 जमात रिसालदार से 4 माह की 2 जमात। और बोलो। अनिल में फरमाओ दोस्तों, फरमाओ। बताओ। अब्दुल रहमान छतरी बात। और फरमाओ दोस्तों। और फरमाओ। हजरत जी नगर से 4 माह की जमात। और फरमाओ। शरीफ नगर से। और बोलो। बोलो जुबैर अहमद छतरी बात। वाले बताओ समझ में आएगा। बैरून की जमात आप भी हो उसमें। माशाल्लाह माशाल्लाह। और बोलो। नाम क्या पता? मस्जिद उमर बिन खत्ताब। में कहाँ के? बैरून की जमात। और बोलो। हाँ? सलामत। और फरमाओ दोस्तों। बाकी कुछ ऐलानात कर लो भाई। सभी हजरात, आज हमारा मरकजी इज्तिमा है शाम में। असर में भी बात होगी, मगरिब में भी बात होगी। सभी हजरात इस बात की दावत चलाएं कि असर में पहुंचे। करेंगे इंशाल्लाह। मगरिब में भी बात होगी। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। कुछ ऐलान करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद
كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہماری تمام لغزشوں سے درگزر فرما. اے اللہ توحید و ایمان کو زندہ فرما, شرک و کفر کو ختم فرما. اے اللہ سنتوں کو زندہ فرما, بدعتوں کو ختم فرما. اے اللہ دین کو زندہ فرما, بے دینی کو ختم فرما. اے اللہ ہماری جملہ امور میں عفو و عافیت کا معاملہ فرما. اے اللہ ہماری جملہ امور میں عفو و عافیت کا معاملہ فرما. اے اللہ جملہ امور کے انجام کو خیر فرما, تمام احوال کو درست فرما, پوری دستگیری فرما, بھرپور مدد نصرت فرما, غائبی تائیدات شامل حال فرما. اے اللہ آپ اپنے ماں سوا ہمیں کسی کا حوالہ نہ فرما. اے اللہ آپ اپنے ماں سوا ہمیں کسی کا حوالہ نہ فرما. ہم میں سے کسی کو نفس و شیطان کا حوالہ نہ فرما. اے اللہ ہم میں سے کسی کو نفس و شیطان کا حوالہ نہ فرما. اے اللہ پوری دستگیری فرما, بھرپور مدد نصرت فرما, غائبی تائیدات شامل حال فرما. اے اللہ اپنے منتہا رضا ہمیں نصیب فرما. آپ کی پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال اتباع کی دولت سے مالا مال فرما. اے اللہ ہمارے تمام امور کے انجام کو خیر فرما. اے اللہ ہمارے دارین کی عافیت مقدر فرما, دارین کی ذلت و رسوائی سے حفاظت فرما. اے اللہ ہماری مرحومین کی مغفرت فرما. اے اللہ ہماری مرحومین کی مغفرت فرما. اے اللہ مظلومین کی حمایت فرما اور ہمیں محرومین میں شامل نہ فرما. اے اللہ ہمیں محرومین میں شامل نہ فرما. ہماری گناہوں کی وجہ سے ہمیں اس نعمت عظیمہ سے محروم نہ فرما. اے اللہ ہمیں اس نعمت عظیمہ کی ناقدری کو معاف فرما. اے اللہ ہماری اس نعمت عظیمہ کی ناقدری کو معاف فرما. اے اللہ ہم بے بس ہیں, بے کس ہیں, ہماری بے بسی پر رحم فرما. اے اللہ ہماری بے کسی پر رحم فرما. اے اللہ آپ کی معافی کے بغیر کوئی معافی نہیں اور آپ کے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں. اے اللہ آپ کی معافی کے بغیر کوئی معافی نہیں اور آپ کے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں. اے اللہ آپ کی دستگیری کے بغیر کوئی دستگیری نہیں اور آپ کے علاوہ کوئی دستگیر نہیں. اے اللہ آپ کی سرپرستی کے علاوہ کوئی سرپرستی نہیں اور آپ کے علاوہ کوئی سرپرست نہیں. اے اللہ ہم میں سے کسی کو نفس و شیطان کا حوالہ نہ فرما اور ہم میں سے کسی کو اے اللہ آپ کی ماں سوا ہمیں کسی کا حوالہ نہ فرما. اے اللہ آپ کی ماں سوا سے ہمیں مستغنی فرما, آپ کی ماں سوا سے ہمیں مستغنی فرما. اے اللہ ہماری جملہ امور کی انجام کو خیر فرما, تمام احوال کو درست فرما. جو لوگ مریض ہیں ان کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما. اے اللہ جو لوگ مریض ہیں اس کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما. اے اللہ جو لوگ دعا کے لیے کہتے ہیں, لکھتے ہیں, متوقع ہیں یا حق رکھتے ہیں ان کی مقاصد خیر کو پورا فرما. ہمارے اکابرین کی سفر و حضر کو قبول فرما, ان کی فیوز و برکات سے ہمیں مستفیض فرما. اے اللہ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما اور ہماری اس شہر کی آمد میں برکت عطا فرما. اے اللہ ہماری اس شہر کی آمد میں برکت عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین.